بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں گزشتہ درس میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے پاس دعوتی خطوط جو ہے وہ ارسال کیے، جیسا کہ نجاشی جو شاہ حبشہ تھا، اور اسی طرح سے قیصر روم کے پاس، اور مصر کے بادشاہ مقوقس کے پاس، اور اسی طرح سے ایران کا جو بادشاہ کسریٰ خسرو پرویز، اور باقی جو بادشاہ تھے اس زمانے میں، ان سب کے پاس آپ نے صلح حدیبیہ سے واپسی پہ 7 ہجری کے شروع میں مختلف صحابہ کرام کو بھیجا جو ان علاقوں کی زبانوں کو جانتے تھے اور وہاں پہ آتے جاتے رہتے تھے سفر کے سلسلے میں، تو ان کو وہ خطوط دے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بادشاہوں کے پاس جو ارسال کیا، کے پاس بھیجا، ان کو دعوت دی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سارے ہی انسانوں کے لیے نبی اور رسول ہیں، اور قیامت تک آنے والے سارے زمانوں کے لیے آپ نبی اور رسول ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ایسا نہیں کہ کسی ایک علاقے کے لیے ہو یا کسی قبیلے کے لیے ہو، کسی قوم کے لیے ہو، نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سارے انسانوں کے نبی اور رسول ہیں۔ تو اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں جو بادشاہ تھے مختلف، ان کو جو ہے یعنی دعوت خطوط جو ہے وہ ارسال کیے ان صحابہ کے ذریعے سے جو ان علاقوں کی زبان جو ہے وہ جانتے تھے۔ تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ دعوت کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے، جیسے کسی علاقے کی زبان سیکھنا، کہ جہاں پہ آپ دعوت کے سلسلے میں، دین کی دعوت تبلیغ کے سلسلے میں جانا چاہتے ہیں، ان کو دعوت دینا چاہتے ہیں، تو اس علاقے والوں کی جو زبان ہے اس کو سیکھنا جو ہے یہ بھی سنت ہے۔ اور پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری ہی میں صحابہ کرام کو یہ دعوتی خطوط دے کے بھیجا، اس سے پہلے نہیں بھیجا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کا جو اپنا معاشرہ ہے اس کے اندر جو دین کی دعوت ہے اس کو چلایا جائے، اور وہ خود مسلمان معاشرہ جو ہے اس کے اندر ایسی ترقی ہو کہ اس دین کو وہ اپنانے والا ہو، اس کو جو ہے دین کے جو اصول ہیں اور اس کے جو فروع ہیں، جو ساری چیزیں ہیں دین کی، وہ مسلمانوں کی عملی زندگی کے اندر موجود ہوں، تاکہ مسلمان جو ہے وہ دین کا ایک عملی نمونہ بنے، کیونکہ لوگ جو ہے اس بات کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی نمونہ ملے جس کی وہ نقل کریں۔ تو اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ریاست مدینہ کی جو بنیاد رکھی، اور پھر وہاں پہ جو مسلمان ہیں ان کو دین سکھایا، ان کی عملی زندگیوں کے اندر دین آیا، ان کی تجارت میں، ان کے گھروں میں، ان کے لین دین میں، آپس میں ملنے جلنے میں۔ تو دین جب مسلمانوں کے اندر عملی طور سے زندہ ہوا تو پھر لوگوں کو سمجھانا اور سمجھنا لوگوں کے لیے وہ آسان ہو۔ تو سب سے پہلے ضروری بات یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ دعوت کی ابتدا آپس میں کریں، اپنے ماحول اور معاشرے کے اندر اپنے مسلمانوں میں اس بات کی دعوت دیں کہ وہ کلمہ جس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی کامل اطاعت اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کامل تابعداری کا اقرار کرتے ہیں، وہ چیز عملی طور سے ہماری زندگیوں کے اندر نظر آنی چاہیے، تاکہ ہم دین کا عملی نمونہ بنیں اور لوگ ہمیں دیکھ کے جو ہے دین کو سمجھ سکیں اور پھر اس کی جو ہے وہ کاپی کر سکیں، ان کے لیے اختیار کرنا جو ہے وہ آسان ہو۔ تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے سب سے پہلے جو محنت فرمائی وہ مسلمانوں کے اندر فرمائی، تاکہ دین عملی طور سے مسلمانوں میں زندہ ہو اور لوگوں کو سمجھنا اس سے جو ہے وہ آسان۔ تو یہی ترغیب جو ہے قیامت تک کے لیے کہ ہر معاشرے کے اندر کہ مسلمان سب سے پہلے آپس میں جو ہے دین کو عملی طور سے اپنائیں، اس سے پہلے کہ وہ غیر مسلموں کو دین کی طرف جو ہے بلائیں۔ یعنی غیر مسلموں کو بھی بلانا ہوتا ہے، لیکن ساتھ کے ساتھ جو اپنے معاشرے میں دین جس کا ہم اقرار کرتے ہیں اس پہ عمل کرنا، عملی طور سے اس کو اپنانا، یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ پھر اسی یعنی جو دعوتی خطوط ہیں ان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے انگوٹھی مبارک جو ہے وہ یعنی پہنی، اور وہ چھنگلیا یعنی کہ جو انگوٹھے کی طرف سے جو آخری چھوٹی انگلی ہوتی ہے اس کے اوپر آپ نے انگوٹھی پہنی، جو چاندی کی انگوٹھی تھی، اور اس کے اوپر جو ہے آپ نے وہ مہر جو ہے وہ بھی کندہ کرائی، جس کے اندر جو ہے 3 لائنیں تھیں، سب سے اوپر اللہ، اور پھر رسول، اور پھر محمد۔ تو گویا ایسی انگوٹھی جو ہے جس کے اوپر کوئی چیز لکھی گئی ہو، یہ پہننا جو ہے یہ اس کا جواز ہے۔ چاندی کی انگوٹھی ہو مردوں کے لیے،
اور وہ چھوٹی انگلی کے اندر جو ہے پہنی جائے تو یہ بھی سنت۔ تو یہ ہمیں سبق ملتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوتی خطوط ہیں ان سے، اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے، لیکن یہ چاند ایک سبق ہیں جو کہ میرے ذہن میں تھے۔ پھر 7 ہجری کے جو معروف واقعات ہیں ان میں ایک تو دعوتی اور تبلیغی کام تھا، اور ساتھ کے ساتھ جو ہے وہ جیسے جنگی سرگرمیاں پہلے چلی آ رہی تھیں وہ بھی جاری رہیں۔ پہلے کی جنگی سرگرمیوں میں اور یہ جو صلح حدیبیہ کے بعد جو جنگی سرگرمیاں تھیں، جہاد تھا، اس کے اندر جو ہے بہت فرق ہے۔ کیونکہ پہلے جو جہاد تھا وہ سارے کا سارا دفاعی جہاد تھا، کہ جو باہر سے جارحیت تھی دشمن کی طرف سے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جو مسلمان اپنی حفاظت کے لیے، دفاع کے لیے جہاد کرتے تھے، جیسا کہ غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، اور غزوہ احزاب ہے، غزوہ خندق جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ سارے بڑے بڑے جو غزوات ہیں ان سب میں یہ جہاد جو ہے وہ دفاعی جہاد تھا، اقدامی جہاد نہیں تھا۔ اقدامی جہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا لشکر جو ہے وہ اقدام کر کے اور حملہ کرے دوسرے دشمن کے اوپر، کافروں کے اوپر۔ تو صلح حدیبیہ سے پہلے سارے جہاد جو تھے وہ دفاعی تھے، اور پھر صلح حدیبیہ کے بعد 7 ہجری کی ابتدا میں محرم کے مہینے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غزوہ خیبر کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ پہلا جہاد ہے جو کہ اقدامی جہاد ہے۔ تو جہاد جو ہے وہ دین کے اندر اور اسلام کے اندر جو ہے وہ بنیادی چیز ہے، جیسے دعوت اور تبلیغ ہے اس طرح جہاد بھی ہے۔ اور وجہ اس کی کیا ہے کہ یہ ساری جو کائنات ہے، یہ جو زمین ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا، اور اس اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے اس کو زمین کے اندر نافذ کرنے کے لیے انسان کو دنیا کے اندر جو بھیجا۔ تو ساری جو کائنات ہے اللہ تعالیٰ کا ملک ہے، اور اس ملک کے اندر اللہ ہی کا قانون ہے، خلق بھی اللہ کی ہے اور امر بھی اللہ کا۔ تو اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے دنیا کے اندر چلانے کے لیے اور نافذ کرنے کے لیے یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو وہ جو ہے انسانوں کے اندر جو ہے وہ اس کو نافذ کرے گا، کہ پہلے ان کو دعوت دے گا اور ان کو جو ہے سمجھائے گا کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق ہمارے اوپر ہیں۔ جب ان کو صحیح طور سے سمجھ آ جائے تو پھر بھی جو لوگ جو ہے دشمنی پہ اڑے رہیں اور ضد پہ اڑے رہیں اور نہ مانیں اور دشمنی کریں، مخالفت کریں، تو ان کے خلاف طاقت کا استعمال کرنا اور جہاد کرنا یہ دین کا بہت ہی اہم حصہ ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو اقدامی جہاد فرمایا ہے وہ غزوہ خیبر ہے، جو کہ 7 ہجری میں محرم کے پہلے یعنی چند دن چھوڑ کے جو ہے اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جو تشریف لے گئے۔ یعنی صلح حدیبیہ جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ یہ 6 ہجری میں ذی القعدہ میں یا ذوالقعدہ میں یعنی صلح حدیبیہ ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو واپس مدینہ منورہ تشریف لائے، اور ذی الحجہ کا سارا مہینہ جو ہے آپ مدینہ میں رہے، اور محرم کے جو ہے شروع کے دن یعنی 7 ہجری کا جو محرم ہے اس کے شروع کے دن آپ مدینہ منورہ رہے، اور پھر محرم کے شروع دنوں کے علاوہ بعد میں آپ نے تیاری کر کے غزوہ خیبر کے لیے جو اقدامی جہاد تھا وہ صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے گئے۔ اور اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے قرآن کریم کے اندر اس بات کی بشارت دی گئی تھی کہ آپ کو جو ہے ایک قریبی فتح بھی ہم دیں گے، اس قریبی فتح سے مراد تھا صلح حدیبیہ، اور پھر یہ وعدہ تھا کہ ہم آپ کو جو ہے بہت ساری غنیمتیں بھی عطا کریں گے، یعنی ہم آپ کو بہت سارا مال عطا کریں گے، یعنی ایسا غزوہ اور ایسا جہاد ہوگا جس کے اندر آپ کو بہت غنائم ملیں گی، بہت غنیمتیں ملیں گی۔ اس سے مراد یہ غزوہ خیبر ہے، اور خیبر کی فتح ہے کہ اس میں مسلمانوں کو جو ہے بہت غنیمت جو ہے وہ ہاتھ آئی، اور ان کے اندر جو یعنی اسرت تھی، جو غربت تھی، وہ خیبر کے بعد بہت حد تک جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ چونکہ یہودیوں نے یہاں پہ جو ہے جمع ہوئے اور اپنا سارا مال اور متاع یہاں اکٹھا کیا ہوا تھا، اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے شرارت کا گڑھ تھا، کیونکہ خیبر جو ہے ایسی جگہ تھی کہ مدینہ سے بھی جو یہودی نکلے وہ خیبر میں جا کے آباد ہوئے۔ بنو نذیر آپ جانتے ہیں، اس سے پہلے بنو قینقاع، وہ مدینہ سے ان کو جو نکالا گیا، تو یہ جا کے